الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ صلوات محمد وعلی محمد شیر خدا علی مرتضیٰ حیدر کرار غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، اور اس عظیم مبارک اور پرمسرت رات کی مبارکباد تمام عاشقان حیدر کرار کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کچھ معروضات مولائے کائنات کی ولادت کے متعلق آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتے ہیں، اور فضائل امیر المومنین کے آغاز کے لیے میں نے جس حدیث مبارکہ کو اپنا عنوان سخن قرار دیا ہے، یہ سرکار دو عالم پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اس لیے کہ معصوم کے فضائل کو بیان کر سکتے ہیں جو حق کے بیان فضائل ہیں۔ عام انسان، خطا کار انسان، گناہگار انسان، وہ انسان جس کا علم محدود، جس کی فکر محدود، جس کا شعور محدود، وہ ان نورانی شخصیتوں کے فضائل و کمالات کو وہ درک نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو کمال فضائل معصوم کے بیان کر سکتے ہیں، اس کے لیے پیغمبر نے فرمایا یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی تمہاری منزل کعبے جیسی ہے۔ یعنی علی کی منزل کو سمجھنے کے لیے پہلے کعبے کی منزل کو سمجھنا پڑے گا، پھر علی کی منزل سمجھ میں آئے گی۔ کعبہ وہ ہے کہ جس کا حج کرنے کے لیے ایام ذی الحجہ میں چند دن معین ہیں، لیکن علی وہ ہیں جن کا ذکر کرنے کے لیے، جن کا تذکرہ کرنے کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، بلکہ زندگی معین ہے۔ جب تک زندگی ہے، جب تک جان میں جان ہے، جب تک دل میں عشق حیدر کرار ہے، انسان علی کے فضائل کو بیان کرے گا۔ تو کعبہ وہ ہے کہ جس کا حج جو ہے صاحب استطاعت پہ واجب ہوتا ہے، لیکن علی وہ ہیں جن سے امیر ہے تو وہ بھی محبت کر رہا ہے، غریب ہے تو وہ بھی عقیدت کے پھول پیش کر رہا ہے، صاحبان دولت ہیں تو وہ بھی جو وہ عقیدت کے گہرے سمندر میں ڈوب کر محبت مولا کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ کعبہ وہ ہے کہ جس کی طرف سر جھکتے ہیں، علی وہ ہے جس کی طرف دل جھکتے ہیں۔ کعبہ وہ ہے کہ جس کا طواف حاجی کرتے ہیں، مولود کعبہ وہ ہیں جس کا طواف فضیلتیں کرتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کعبے میں علی کا پیدا ہونا علی کے واسطے شرف نہ تھا، بلکہ کعبے کو شرف ہو گیا، مل گیا کہ وہ علی کا زچہ خانہ بن گیا۔ بہت توجہ ہے۔ دیکھیے، تمام دنیا کی زمینوں میں سب سے بہتر مکہ ہے، اور تمام مکے میں سب سے بہتر حرم، اور تمام حرم میں سب سے بہتر مسجد، اور تمام مسجد میں وہ جگہ بہتر کہ جہاں پہ کعبہ،
اور تمام کعبے میں وہ جگہ بہتر کہ جہاں پر میرے مولا کی ولادت ہوئی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد پر۔ جب وقت ولادت حیدر کرار کی ماں فاطمہ بنت اسد دیوار کعبہ کے پاس آئیں اور بارگاہ پروردگار میں اپنا مدعا پیش کیا تو فاطمہ بنت اسد کے ہونٹ ہلے، دیوار مسکرائی اور دیوار نے شق ہو کر آغوش تمنا پھیلائی، اور فاطمہ بنت اسد دیوار سے جو در بنا تو کعبے کے اندر داخل ہوئی اور علی کی ولادت کعبے میں ہوئی۔ اور فاطمہ بنت اسد کو جگہ دینے کے بعد پھر دیوار کعبہ یوں مل گئی کہ جیسے صدف کو جگہ دے کے، موتی کو جگہ دے کے صدف کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ کعبے کا در اس رخ پہ تھا کہ جس کے اوپر بت جڑے ہوئے تھے۔ میں کہوں گا میرے مالک فاطمہ بنت اسد کو اسی دروازے سے بلا لیتا، یہ دیوار میں در بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ عجب نہیں مشیت آواز سے کہ میں اپنی مصلحت کو خوب جانتا ہوں، اگر فاطمہ بنت اسد کو اسی دروازے سے ہم بلا لیتے تو پھر کل اعتراض کے دروازے کھل جاتے، لہذا در کو مقفل رکھا، دیوار میں در بنایا تاکہ دیکھنے والے سمجھ لیں کہ وہ آنے والے اور تھے، یہ آنے والی اور ہیں۔ صلوات بھیج محمد والے محمد پر۔ دیکھیے صاحب مجمع تو کم ہے، لیکن جو وہ صلوات جو وہ اتنی جو وہ آہستہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عشق حیدر کرار دل میں ہو تو چاہے لوگ مختصر ہی ہوں مگر ان کی آواز میں اتنی شدت پیدا ہو جائے کہ لوگ جو باہر سڑک اور چوراہے پہ ہیں تو وہ سن کے یہاں پر محفل مسرت میں آ جائیں۔ مل جل کے بآواز بلند صلوات بھیجے گا محمد والے محمد پر۔ لیکن روز کعبے میں آمد و رفت یہ ایک عام بات ہے، مگر اس انداز سے آنا کہ دیوار در بن جائے یہ خدا کی نشانی ہے۔ بڑے ہو کر سانپ مار ڈالنا یہ ایک عام بات ہے، لیکن گہوارے طفلی میں اشجر کے 2 ٹکڑے کر دینا یہ علی کی شجاعت کا نام ہے۔ دن بھر کام کر کے راتوں کو آرام سے بستر آرام پہ سو جانا یہ ایک عام بات ہے، لیکن خون کی پیاسی تلواروں کی چھاؤں میں سو کر مرضی معبود کو خرید لینا یہ علی کی دلیری کا نام ہے۔ کہا کہ بڑے ہو کر شجاعت کے جوہر دکھا دینا اور ہے، مگر بازوؤں کی ابری ہوئی مچھلیوں کی توانائی کو دیکھ کر دست سے حیدر کرار میں ذوالفقار کا آ جانا اور جبریل کا یہ قصیدہ پڑھنا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، نہیں ہے کوئی تلوار جیسی ذوالفقار اور نہیں ہے کوئی جوان جیسے علی ہے۔ صلوات بھیج محمد والے محمد پر۔ چونکہ ہمارا وقت نہایت ہی محدود ہے، 20 منٹ کا جو ہمارا وقت ہے انشاءاللہ اسی میں کوشش کریں گے کہ 20 منٹ میں ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آئیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ میرے علی جن کے فضائل کو رقم کرنے کے لیے نہ تو قلم میں اتنی سیاہی ہے، نہ مورخ کے اندر اتنا دم ہے، نہ کسی تاریخ ساز کے قلم میں اتنی طاقت و قوت ہے، نہ کسی مقررین کی زبانوں میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ علی کے فضائل کو رقم کر سکیں، علی کے فضائل کو لکھ سکیں، جس کے لیے خود حدیث مرسل اعظم اس بات کی گواہ ہے کہ اگر تمام دریا سیاہی بن جائیں، تمام درخت قلم بن جائیں، جن و انس مل کر لکھنا چاہیں تو علی کے فضائل کو لکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو صاحب جب اتنی بڑی موجودات کائنات علی کے فضائل کو نہیں لکھ سکتی ہیں
تو اب یہ 20 منٹ میں مجھ جیسا بندہ حقیر علی کے فضائل کو کیا بیان کرے گا؟ ایک صلوات بھیج گا محمد والے محمد پر، بہت جلدی جلدی، چونکہ 13 رجب کی شب ہے، بڑی ہی خوشی کی رات ہے، مسرت کی منزل ہے، لہذا اسی ولادت کے حوالے سے ایک دو باتیں اور کہہ کے اپنے سلسلے گفتگو کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ بہرحال علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ اب صاحب علی کی ولادت سے پورا عالم کائنات مسرت میں جھوم رہا ہے۔ عام بچہ کسی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو لوگ خوشیوں سے سماتے نہیں ہیں۔ جہاں شیر حیدر کرار کی ولادت ہو، خانہ خدا میں شیر خدا کی ولادت ہو، فاطمہ بنت اسد کی گود میں یہ اتنا حسین چاند آیا ہو، وہ میرا مولا جو 3 دن تک اپنی آنکھوں کے جس نے بند رکھا کہ آنکھ کھولیں گے، امامت کی آنکھ کھلیں گی تو آغوش رسالت میں کھلیں گی، اور جب آنکھ کھلی تو کہا یا رسول اللہ بتائیے توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور کی تلاوت کروں، قرآن پڑھوں، یہاں تک کہ جب آسمانی صحیفوں کی تلاوت میرے مولا نے کیا، رسول اللہ نے کہا توریت کہ تم نے صاحب توریت سے اچھا پڑھا، انجیل کی تلاوت تم نے صاحب انجیل سے اچھی کی، زبور کو تم نے داؤد سے اچھا پڑھا، اور قرآن کو مجھ جیسا پڑھا۔ میرے عزیزو، تو یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پورا فرت مسرت میں پوری کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم رہا تھا۔ توجہ جا رہا میرے عزیزو، تراب خوش کہ ابو تراب آیا، ستارے خوش کہ ڈیوڑھی پہ بلانے والا آیا، آفتاب خوش کہ نقطۂ غروب سے پلٹانے والا آیا، منبر خوش کہ خطیب ملا، قرآن خوش کہ مبلغ ملا، میرے عزیزو دین خوش کہ قاضی ملا، شریعت خوش کہ قاضی ملا، منافق خوش کہ مصداق مولا ملا، مومنین خوش کہ غدیر کا مولا ملا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اچھا بھائی، یہاں تک تو بات ہو گئی سب کی، ہر ایک فرت مسرت میں جھوم رہا ہے، ہاں کائنات کا ذرہ ذرہ۔ اب آئیے ایک اعتراض کرنے والے کا بھی جواب دے دیا جائے، وہ کیا ہے؟ صاحب اب کچھ لوگوں سے علی کے فضائل وہ ہضم نہیں ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ بات نکالی، یہ بحث چھیڑی کہ ایسا ہے کہ یہ تو اتفاق وقت کی بات تھی کہ جو علی کی ولادت کا جب وقت آیا، بہت توجہ چار میرے، تو فاطمہ بنت اسد اس وقت خانہ خدا کے قریب آ گئی تھی، اور جب آ گئیں خانہ خدا میں گئیں، داخل ہوئی تو علی کی ولادت ہو گئی۔ دیکھیے دشمن کا دل نہیں توڑنا چاہیے، کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، کیونکہ یہ جس میرے مولا کی ولادت کی تاریخ ہے، شب ہے، یہ میرے مولا نے دوست کیا دشمنوں کے ساتھ بھی احسان اور نیکی کیا ہے، اپنے خون کے پیاسوں کو بھی انہوں نے پانی پلایا ہے، اپنے مد مقابل آنے والے دشمنوں کو بھی ان کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے میرے مولا نے۔ اگر دامن وقت میں گنجائش رہی تو میں اپنے مولا امیر المومنین کا یہ ہلکا سا خاکہ آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ لہذا اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا، اور ہم اس کا جواب بڑے ہی تسکین قلب کے ساتھ دینا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتفاق وقت کی بات تھی، فاطمہ بنت اسد وقت ولادت مولا کائنات خانہ خدا کے پاس آ گئیں، اور علی کی ولادت خانہ خدا میں ہو گئے۔ میں کہا چلیے ٹھیک ہے کہ آ گئے، اتفاق کی بات ہے۔ تب ہم ان سے جو کچھ سوالات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ بتائیے کیا یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ فاطمہ بنت اسد جو وہ کیا وہ دیوار میں در بنے اور اس در سے جو خانہ خدا میں ہے؟ بہت توجہ کرو، کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ وہ جو دیوار میں در بنا تھا دوبارہ پھر وہ در دیوار میں تبدیل ہو گیا؟ کیا یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ 3 دن تک فاطمہ بنت اسد 3 ہی دن تک خانہ خدا میں رہیں؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا
کہ 3 دن کے بعد جب علی نبی کی آغوش میں آئیں تو توریت کی تلاوت کریں، انجیل پڑھ کے سنائیں، زبور کی تلاوت کریں، قرآن پڑھیں؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ علی نے گہوارے طفلی میں ازر کے 2 ٹکڑے کر دیے؟ کیا یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ شب ہجرت رسول اللہ کی جان بچانے کا جب مسئلہ آیا تو خون کی پیاسی تلواروں کی چھاؤں میں سو کر نبی کی جان علی نے بچائی؟ کیا یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ علی نے جنگ احد و بدر و حنین و خیبر جیسی معرکۃ العارہ جنگوں کو فتح کیا؟ کیا یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ غدیر میں نبی کے ہاتھوں پر جب نبی نے اٹھایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں؟ کیا یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ سورہ برات لے جا کے علی سنائیں؟ کیا یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ ہر میدان جنگوں تلوار علی کے ہاتھوں سے چلے؟ کیا یہ بھی اتفاق ہی تھا؟ توجہ دے رہا ہوں کہ صلح حدیبیہ میں جب صلح نامے کو لکھنے کا مسئلہ آئے تو اس صلح نامے کی کتابت علی ہی کریں؟ میرے عزیزوں، جملے کو مجھے یہاں پر سلسلے گفتگو کو روک کر ایک فقرہ کہنے کی اجازت دیجیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سنیے، کہ تاریخ میں جب ہم نے جہاد کو دیکھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ جنگوں میں فتح اسی وقت ہوئی ہے جب علی کے ہاتھوں سے تلوار چلی ہے، اور ہم نے جب صلح کی بات آئی، حدیبیہ کی صلح کی بات، تو اسلام میں صلح بھی اسی وقت ہوئی کہ جب علی کے ہاتھوں سے قلم چلا، یعنی کہنا یہ پڑے گا جب علی کے ہاتھوں سے تلوار چلی تب فتح ہوئی، جب علی کے ہاتھوں سے قلم چلا تب فتح ہوئی۔ یہ باپ کی میراث ہے تلوار چلانا، باپ کی میراث ہے قلم چلانا۔ بھئی باپ کی میراث بیٹے ہی تو لیتے ہیں۔ تلوار حسین نے لے لیا، قلم حسن نے لے لیا، حسین نے جہاد کر کے بتا دیا یہ بھی میرے بابا کی سیرت ہے، حسن نے صلح کر کے واضح کر دیا یہ بھی میرے بابا کی سیرت ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ بہت جلدی 5 منٹ اور میرا۔ بہرحال تو کیا یہ سب اتفاق تھا؟ خیبر کو فتح کیا، جنگ کے احد کو کی لڑائی میں جیت گئے اور اس میں جو تمام جنگوں میں کامیاب ہوئے۔ تو میرے عزیزوں، بس میں اپنے اس سلسلے گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں یہ کہ علی کے فضائل و کمالات کا کیا کہنا، کہ علی کے فضائل و کمالات کی تو وہ منزل ہے کہ جب اتفاقات نے اگر فضائل کے دریا بہا دیے ہیں تو جب اختیارات کا سلسلہ شروع ہوگا تو بات کس منزل تک پہنچے گی؟ تو میرے عزیزوں مجھے کہنے دیجئے، علی کے منزل فضائل و کمالات وہ ہیں کہ اگر اتفاق سامنے آ جائے تو خانہ خدا زچا خانہ بن جائے، اور اختیارات سامنے آ جائیں تو ایک ضربت 2 جہاں کی عبادتوں پہ بھاری ہو جائے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ بس آخری بات، چونکہ 5 منٹ زیادہ نہیں ہے، کہا کہ علی کے سخاوت کا تذکرہ کیا جائے، علی کی عبادت پہ لب کشائی کی جائے، علی کے شجاعت کا قصیدہ پڑھا جائے، علی کے اخلاق و کردار پر روشنی ڈالی جائے، علی کے ایثار و مروت کا قصیدہ پڑھا جائے۔ سخاوت ایسی کہ کوئی بھی سائل علی کے دروازے پہ آیا تو خالی ہاتھ واپس نہیں گیا ہے۔ کہا اخلاق و کرم ایسا، ایثار و مروت ایسی کہ اگر خون کا پیاسا سامنے آ گیا ہے تو اپنے قاتل کو بھی جام شربت میرے مولا نے پلایا ہے۔ کردار و کیریکٹر کی وہ تاریخ کہ جس میں تمام مورخین انگوش بدندہ ہیں کہ علی کے فضائل و کمالات کو کس طرح سے رقم کیا جا سکے۔ بہرحال تو کہا کہ علی کی شجاعت یہ ہے، آخری بات، کہ علی تو ایسے سخی ہیں، اہل بیت کے ہاں دوست و دشمن کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان سائل بن کے آ گیا ہے در اہل بیت پر تو آل محمد علیہ السلام نے ان سائلوں کے سوالات کو پورا کیا ہے۔ ہم علی کی شجاعت کے ساتھ ساتھ علی کی سخاوت کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس میدان جنگ و جہاد میں ہمارے اور آپ کے مولا
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جہاں اظہار شجاعت فرما رہے تھے تو اسی میدان اظہار شجاعت میں اگر مرحلہ سخاوت آ جاتا ہے تو میرے مولا نے وہاں پہ بھی سخاوت کا ایک ایسا منظر پیش کیا ہے کہ عام فرد بشر وہ منظر پیش نہیں کر سکتا. ہمارے مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ خذ عدوک بالفضل فإنہ اہل الظفرین. بس میں نے گفتگو تمام کر دی کہ دشمن کے ساتھ بھی احسان کیجئے. مل جل کے صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد پہ. آئی تصویر دشمن کے ساتھ بھی تم فضل و کرم اور احسان اور نیکی سے پیش آؤ. جنگ کا میدان ہے، جہاد کا مرحلہ ہے. میرے مولا جو مصروف جہاد ہیں، ختم کر دیا گفتگو. اب آخری بات، سامنے جو دشمن جو لڑ رہا تھا میرے مولا سے، لڑتے لڑتے جنگ کرتے کرتے علی کے مد مقابل کے دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی. تلوار ٹوٹی، گھوڑے پہ سوار ہے، علی سے سوال کیا یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیجیے. میرے عزیزو، عام فرد بشر کو اگر آپ دیکھیے تو کیا کوئی انسان اپنے دشمن کو اپنا ہتھیار دے دے گا؟ نہیں. تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے ہی دشمن نے اپنی تلوار کے ٹوٹ جانے کے بعد علی سے تلوار کا تقاضا کیا، شاید اسے مانگنے میں تو دیر ہوئی ہے لیکن علی کو دینے میں دیر نہیں ہوئی. بہت توجہ جاؤ. جیسے علی نے اسے تلوار دے دیا، مسکرا کہتا ہے یا علی بلا جنگ میں، اور وہ بھی اگر کسی سے جنگ کر رہا ہو اور تلوار ٹوٹ جانے پر اسے وہ تلوار کا سوال کر لے، تقاضا کر لے، کوئی بھلا اپنی تلوار دیتا ہے؟ میرے مولا نے مسکرا کے کہا کہ میرا شیوہ کرم یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مجھ سے سوال کرے اور ہم اس کے سوال کو پورا نہ کریں. میں کہتا ہوں میرے عزیزو، علی کے شان کریمی کے خلاف تھی یہ بات کہ اگر کوئی علی سے کسی چیز کا سوال کر دے اور علی اس کے سوال کو پورا نہ کریں. تو جب اس نے مسکرا کے کہا یا علی والا کوئی اب دشمن کو اپنی تلوار دیتا ہے، آپ نے مجھے اپنی تلوار کیوں دے دیا؟ ہاں، دے بھی دیا، تلوار مل بھی گئی، علی سے سوال بھی رہا. علی نے کہا سنو، جب تم مجھ سے جنگ کر رہا تھا تو اس وقت تو میرا دشمن تھا، لیکن اب جو تو میرے پاس آیا ہے تو سائل بن کے آیا ہے، دشمن بن کے نہیں آیا ہے. اور میری شان کریمی کے خلاف ہے یہ بات کہ اگر کوئی سائل مجھ سے سوال کر لے، اگرچہ میدان جنگ میں میرا دشمن ہی کی نہ ہو ہی نہیں سکتا مجھ کے سوال کو پورا نہ کریں. لڑنے والا کون تھا؟ مسلمان نہیں تھا، کلمہ کو نہیں تھا، اپنے مذہب سے تعلق اور رشتہ رکھنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ مشرک تھا. جیسی علی کا یہ کردار دیکھا، جیسی اس علی کے دشمن نے علی کے یہ اخلاق دیکھا، کردار دیکھا، سخاوت دیکھی، فوراً گھوڑے سے اترا، آگے بڑھا، علی کے ہاتھوں کا نہیں پاؤں کا بوسہ لیا، چوما اور اس وقت کہا یا علی جس کا کردار اتنا بلند ہوتا ہے اس کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہ ہو جائے. ایک صلوات بھی دے محمد والے محمد پر. الہی بحق الزہرا و ابیہا و والہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. اے میرے مالک، جشن مولود کعبہ ہے مولا کائنات کے طفیل میں، اور اس جشن پرمسرت کے صدقے میں تمام عاشقان اہل بیت کی دلی حاجات کو پوری فرما. اے میرے مالک، ہم سب کو سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق کرامت فرما. شیعان حیدر کرار جہاں کبھی ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہم سب کو زیادہ زیادہ اعمال خیر بدلانے کی توفیق عنایت فرما. گناہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرما. جو بے روزگار انہیں صاحب روزگار بنا دے، جو برسر روزگار ان کے رزق و روزی میں تو خیر و برکت عطا فرما. ظہور امام میں تعجیل فرما. ہم سب کا شمار امام کے اعوان و